محترم ناظرین آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ RPSC سیکنڈ گریڈ 2022 اردو کے امتحان کی کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پیپر میں آئے ہوئے سوالات کے صحیح جوابات کیا ہیں۔ پہلا سوال ہے اقسام کی واحد۔ اقسام جو ہے وہ اس کی جو واحد ہے وہ ہے قسم، قسم کی جمع ہوتی ہے اقسام۔ دوسرا سوال ہے ذیل میں سے کون سی جمع فارسی قاعدے کے مطابق بنائی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 4 نمبر ہزارہا۔ ہزارہا جو ہے وہ فارسی قاعدے کے مطابق بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیں، اس نے کپڑے بدلے۔ اس جملے میں نے، یہ جو نے ہے یہ کس کی علامت ہے؟ تو یہ حالت فاعلی ہے، کیونکہ یہ فاعل کی حالت اور اس کی فاعل کی علامت بتا رہا ہے کہ کپڑے کس نے بدلے؟ فاعل نے کپڑے بدلے۔ سوال نمبر 4 ہے ذیل میں توری حالت کی مختلف قسمیں اور ان کے مقابل ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ حالت توری کی اقسام ہیں اور اس کی مثالیں ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب تھا وہ ہے 2 نمبر۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اے جو ہے زماں، تو اس کا جو جملہ ہے وہ 2 نمبر ہے، میں 4 دن میں آ جاؤں گا۔ 4 دن جو ہے وہ زمانے کو بتا رہا ہے، مدت کو بتا رہا ہے۔ بی دیکھیں آپ، بی کا ہے 3rd، انگوٹھی میں ہیرا جڑا ہے۔ تو انگوٹھی میں ہیرا، ہیرا کہاں جڑا ہوا ہے؟ انگوٹھی میں جڑا ہوا ہے۔ یہ اس کے مکان کو بتا رہا ہے، یعنی اس کی سچویشن کو بتا رہا ہے۔ اور سی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ہے 4، قیمت، یہ کتاب 200 روپے کی ہے، تو 200 روپے اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے۔ اور ڈی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈی کا ہے 1 کلو میں 10 کیلے چڑھے، تو یہ وزن کو بتا رہا ہے۔ تو بہت آسان سا سوال تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل میں سے کون سا جملہ حالت اضافی کی مثال ہے؟ اضافہ، مزید، ایسا جملہ جس میں مزید کوئی انفارمیشن آپ کو مہیا کروائی گئی ہو، تو اس جملہ نمبر 3 ہے میں نے نوکر کو حکم دیا۔ تو یہ جو نے ہے یہ حالت اضافی کو بھی بتاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں سوال نمبر 6، الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات مکمل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے، اور جملے میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ فقرے میں ضرور نہیں بات مکمل ہو، مبتدا اور خبر جملے کے اجزاء ہوتے ہیں، اور وقفہ آپ جانتے ہیں ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جملہ۔ ذیل میں مختلف جملے اور ان کے سامنے جملوں کی قسمیں دی گئی ہیں۔ یہ مثال ہے اور یہ جملے کی قسم ہے کہ یہ کون سا والا جملہ ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے یہ 2 نمبر۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اے کا ہے 4، اے وہ آیا اور چلا گیا، جملہ عاطفہ ہے، کیونکہ اس میں عطف ہے۔ عطف یعنی عطف کے طور پر کیا استعمال کیا گیا؟ اور جیسے واو بھی ہم استعمال کرتے ہیں عطف کے طور پر، تو 2 جملوں کو ملایا گیا ہے، ایک جملہ ہے وہ آیا اور دوسرا جملہ ہے چلا گیا، دونوں کو عطف کے ذریعے جوڑ دیا گیا، عطف ہے اور۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بی کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے 3rd، تردیدی جملہ۔ ترد کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، منع کر دینا، کینسل کرنا کسی بات کو۔ تو اس نے پڑھا نہ لکھا، تو یہاں تردید ہے، نہ اس نے پڑھا نہ اس نے لکھا۔ اسی طرح سے آپ یہاں دیکھیں گے سی کا ہے 1st، سببی جملہ۔ سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا، چونکہ تم نہیں تھے اس لیے میں چلا آیا۔ تو یہ سببی جو جملہ ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ چونکہ کی وجہ سے، کیونکہ چونکہ کے ذریعے سے سبب یا وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور ڈی کا ہے 2nd، ڈی آپ دیکھیں گے جو بات مجھے ناپسند ہے میں کیوں نہ سنوں، تو اس کا صحیح اتر ہے وصفی جملہ۔ یہ ایک وصف بتایا جا رہا ہے، ایک گن بتایا جا رہا ہے، کریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہے کہ مجھے بات پسند نہیں ہے، جو بات مجھے پسند نہیں ہے وہ میں کیوں سنوں۔ جو کے ذریعے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، اپنے وصف کو یا اپنی کوالٹی کو یا اپنے کسی کریکٹرسٹک کو بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وصفی جملہ۔ تو جو اس کا سوال نمبر 7 کا صحیح آنسر ہے وہ رہے گا 2۔ جملے کے اجزاء کی نشاندہی کیجیے، یعنی جملے کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں، مین سے اس میں کون سے جز ہوتے ہیں، کون سے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کو معلوم ہے، مبتدا اور خبر۔ پہلا پارٹ مبتدا کا ہوتا ہے اور دوسرا اس میں کوئی خبر دی گئی ہوتی ہے تو وہ دوسری خبر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے حامد نے کہا میں کل آؤں گا۔ اس جملے پر علامت، یہ جو علامت لگی ہے، جو سمبل ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ دیکھیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں واوین۔ قوسین نہیں کہتے، کچھ لوگوں نے قوسین لکھا ہے، قوسین کا مطلب بریکٹ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں واوین۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 10 ہے کہاں جا رہے ہو؟ درجے والا جملے کا آخر میں کون سی علامت لگائی جائے؟ بہت آسان سا سوال ہے، کوشچن مارک لگے گا، سوال یا نشان۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11، ذیل میں دیے گئے جملوں میں سے جملہ فجائیہ کو پہچانیے۔ ایسا جملہ جس میں کسی قسم کا تعجب ہو اور ندائیہ فجائیہ لگا ہوا ہو۔ تو یہاں دیکھیں آپ، یہ سمبل جو ہے ندائیہ فجائیہ کا یہ لگا ہوا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تعجب کی بات تھی۔ تو آسان سا سوال تھا، آسان سا اس کا جواب۔ اس کے بعد ہم
سوال نمبر 12 ہے عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے میں مددگار علامتوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو رموز و اوقاف عبارت کو پڑھنے میں، اگر الفاظ کو پڑھنے کی بات ہوتی تو شاید ہم اعراب لگا سکتے تھے، لیکن عبارت یعنی کوئی ٹیکسٹ، کوئی پیراگراف، اس کو پڑھنے میں کون سی علامتیں مددگار ہوتی ہیں تو وہ ہم رموز و اوقاف لکھیں گے۔ سوال نمبر 13 ہے جناب علی، جناب والا، عالی مقام جیسے القابات کا استعمال کس طرح کے خطوط اور درخواست میں کیا جاتا ہے؟ تو یہ اس طرح کا جو القابات ہیں وہ درخواست میں کرتے ہیں۔ نجی خطوط میں ہم جناب علی وغیرہ نہیں لکھتے ہیں، اس میں تو ہم جیسے بھائی کو لکھ رہے ہیں، بہن کو لکھ رہے ہیں، دوست کو لکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے القاب ہوتے ہیں، پیارے دوست، پیاری بہن، محترم والد صاحب وغیرہ۔ تہنیتی خطوط یا تعزیتی خطوط میں بھی ہم عالی جناب وغیرہ نہیں لکھتے ہیں۔ اس طرح کے القابات جو ہے وہ تکلف بھرے جو القابات ہیں ہم درخواست میں لکھتے ہیں۔ بہرحال تو اس کا صحیح جواب 2 نمبر۔ سوال نمبر 14 ہے کسی اسکول کے پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ تو دیکھیے سوال نمبر 14 کا صحیح آنسر 2 ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم القاب اور اس کا عہدہ لکھتے ہیں۔ پرنسپل ہے اور پرنسپل کو مخاطب کرتے ہوئے اس کو القاب اور عہدہ لکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا عنوان لکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو آداب لکھیں گے، پھر ہم نفس مضمون لکھیں گے اور پھر اس کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ سوال نمبر 15 ہے وہ مضمون جس میں کسی واقعے، کہانی، تفریح، سیر اور یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں کیا کہلاتا ہے؟ بیانیہ مضمون۔ تو فکری مضمون وہ ہوتا ہے جس میں کسی موضوع پر، ٹاپک پر بحث کی گئی ہو۔ حکایہ مضمون جس میں کوئی حکایت بیان کی گئی ہو، تو اس لیے یہ بیانیہ مضمون کہلائے گا جس میں ہم نے کوئی کہانی، سفر یا تفریح کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 16 اچھا مضمون لکھنے کے لیے مضمون نگار کو خیال رکھنا چاہیے کہ یعنی کہ ہر مطلب کو مختصر سے مختصر الفاظ میں ادا کیا جائے۔ یہ اس کا آنسر صحیح ہے۔ باقی کو اگر آپ دیکھیں مضمون کو زیادہ سے زیادہ طویل کیا جائے، ایسا کوئی منشا نہیں ہوتا۔ عدم معلومات یعنی معلومات نہ ہونے کے باوجود مضمون لکھا جائے یا کسی لفظ کو مضمون میں بار بار دہرایا جائے تو ساری بیکار کی باتیں ہیں۔ تو صحیح آنسر پہلا ہے اس کا۔ 17واں سوال ہے اہل خانہ یعنی گھر والے اور دوست احباب کو لکھے گئے خطوط کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں صرف نجی خطوط، صرف تہنیت کی خطوط یا سرکاری خطوط۔ تو سرکاری خطوط ہم اپنے گھر والوں کو یا دوستوں کو نہیں لکھتے ہیں، تو 2 طرح کے خط ہم اپنے گھر والوں کو لکھ سکتے ہیں، ایک نجی خط اور تہنیتی خطوط۔ تعزیتی بھی لکھتے ہیں لیکن سوال میں نہیں ہے۔ تو تہنیتی یعنی تعریف کے لیے، مبارکباد کے لیے جو خط لکھے جاتے ہیں، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا صرف 1 اور 2 صحیح ہے۔ تو 3 نمبر اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 18 کی طرف چلتے ہیں۔ جس کے نام خط لکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں، کتابت لکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ سوال نمبر 19 تہنیتی خط کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 3 نمبر، مبارکباد کے لیے جو خط لکھے جائیں اس کو تہنیتی خط کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20 ہمارے سامنے ہم معنی الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو مترادف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے بات جو معروف ہے ان پہ وہ مجہول ہے۔ یہ اس مصرے کے اندر جو ہے وہ معروف اور مجہول کیا ہیں؟ تو معروف اور مجہول آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 22 ہے خالدہ پہلے ہی غمگین بیٹھی تھی، اس کے بھائی نے اس کی کتاب پھاڑ کر کا کام کیا، تو زخم پر نمک چھڑکنا، پہلے سے اس کو ایک زخم تھا، وہ مغموم تھی، اوپر سے کتاب پھاڑ کر اس نے نمک چھڑک دیا۔ آگ ببولا ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس جملے میں مستعمل محاورے آگ ببولا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگ ببولا ہونا یعنی غصہ ہونا، آسان سا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے ضرب المثل ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی کا کیا مفہوم ہے؟ تو کوئی بھی کام ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، تو جھگڑا جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، باقی سب غلط ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ کیا ہے؟ تو یہ ضرب المثل ہے۔
اس کے بعد آ جائیں آپ سوال نمبر 26، ذیل میں مختلف ضرب الامثال ان کے سامنے ان کے مفہوم تحریر کیا گیا، آسان سا سوال ہے، تو 26 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 4 نمبر آپ، اور یہ بہت آسان سا ہے تو اس پہ اپنا تبصرہ نہیں کریں گے۔ اگلا ہے سوال نمبر 27، شہر میں کس منہ سے آئے سامنے تیرے کے شوق، جھائیوں سے بھر رہا ہے چہرہ ماں کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن تعلیل ہے، یعنی خوبصورت سی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چاند کا جو چہرہ ہے وہ جھائیوں سے بھر گیا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سوال نمبر 28 سے پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صنعت تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا۔ سوال نمبر 29، اصل شہود و شاہد و مشہود، یہاں میم ہونا چاہیے تھا، مشہود ایک ہیں، حیران ہوں پھر بھی مشاہدہ ہے کس حساب میں، شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے، تو یہ صنعت اشتقاق ہے۔ اشتقاق اس لیے ہے کیونکہ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلنے والے مشتق ہونے والے بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، شہود، شاہد، مشہود اور مشاہدہ، ان سب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس لیے یہ صنعت اشتقاق ہے۔ جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنوں میں استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آسان سوال ہے، اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 31 ہے، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں، اس شعر میں علم البیان کی کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو آسان بات ہے، تشبیہ دی گئی ہے شمع سے جگنو کو، جگنو کی روشنی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، جس صنف سخن میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر اپنے پہلے اور بعد کے شعر سے مختلف قافیہ رکھتا ہو، تو ایسا تو صرف مثنوی میں ہوتا ہے، تو یہ 32 نمبر کا ہے جواب مثنوی۔ 33 نمبر میں آ جائیں، مربع، اس نظم مربع جو ہے اس سے کون سی حیت مراد ہے؟ تو وہ نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں، مربع اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں، یہ ربا سے بنا ہے، ربا کا مطلب ہوتا ہے 4۔ سوال نمبر 34 ہے، رباعی 4 میں دیکھیے واپس یہ بھی ربا سے ہی بنا ہے، رباعی 4 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے، اس کا آخری مصرع نہایت زوردار ہوتا ہے، تو یہ آخری یعنی چوتھا مصرع جو ہے وہ نہایت پر اثر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 35، اردو میں نظم معرہ انگریزی کی دین ہے، اس صنف کو پہلے کس نام سے موصوف کیا جاتا تھا؟ تو نظم معرہ وہ نظم ہے جو ردیف اور قافیے سے عاری ہوتی ہے، یعنی خالی ہوتی ہے، اس میں قافیہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پہلے نظم غیر مقفع، ایسی نظم جس میں قافیہ نہیں ہے، کہا جاتا تھا۔ تو 35واں کا جو جواب ہے وہ نمبر 2۔ 36 نمبر ہے، غزل کا ماخذ کیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے، غزل کا ماخذ قصیدہ ہے، قصیدے کی جو تشبیب ہوتی ہے وہاں سے غزل نکلی ہے۔ سوال نمبر 37، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کون ہے؟ تو یہ فخر الدین نظامی ہے، یہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ سوال نمبر 38 ہے، داستان عجائب القصص کس نے لکھی؟ تو یہ شاہ عالم ثانی نے لکھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 39، فسانہ عجائب مرزا رجب علی بیر سرور نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حکیم اسد علی۔ اس کے بعد نصرتی کی مشہور رزمیہ مثنوی علی نامہ میں عادل شاہی خاندان کے کس بادشاہ کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں؟ تو یہ علی عادل شاہ ثانی کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ 41 ہے کہ شاعر نے ابتدائی اردو میں ایک 12 ماسہ بکٹ کہانی افضل نے لکھی۔ اس کے بعد 42 میں آ جائیں، شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب، یہ آپ کو معلوم ہے، کربل کتھا۔ 43 میں آ جائیں، خان آرزو کے شاگرد کون تھے؟ تو میر تقی میر تھے۔ اور 44 سوال دیکھیں، شیخ ظہور الدین حاتم نے اصلاح زبان کی تحریک کا اصل قبول کرتے ہوئے ایہام گوئی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اس کے بعد انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب کس نام سے مرتب کیا؟ تو اس کا نام تھا دیوان ذات۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 45، سر سید احمد خان کی مشہور تصنیف آثار السنادید، یہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دہلی کی تاریخی اور قدیم عمارتوں کی اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 46، ذیل میں سے کس شخص کو سر سید کا دست راست کہا جاتا تھا؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کا دست راست، تو اس کا جواب الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 47، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کب اور کس شہر میں قائم کی؟ تو یہ غازی پور میں 1862 میں آپ نے قائم کی۔ سوال نمبر 48 ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ سوال نمبر 49، شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان کس نام سے شائع ہوا؟ تو نغمہ الہام کے نام سے جو ہے وہ شاد عظیم آبادی
کی غزلوں کا دیوان شائع ہوا اور اس کو ان کے جو شاگرد تھے حمید عظیم آبادی انہوں نے شائع کیا۔ سوال نمبر 50 ہے، حسرت موہانی جنگ آزادی کے عظیم مجاہد تھے، انہوں نے 1921 میں پہلی بار کا تصور پیش کیا، کامل آزادی، مکمل آزادی، سمپورن سوتنترتا کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا۔ سوال نمبر 51 ہے، خالص عربی حروف ہیں، تو یہ سواد اور زواد خالص عربی حروف ہیں کیونکہ یہ ہندی کے ہیں، یہ فارسی کے ہیں، یہ بھی ہندی کے ہیں، تو یہ بچتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 52، الف سے لے کے یہ تک حروف تہجی کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں ابجد۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ میلاد النبی میں کون سے حروف خاموش ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں میلاد النبی، تو ال جو ہے وہ خاموش ہے، تو یہ ہمارا ال آ گیا۔ سوال نمبر 54، درج ذیل میں سے حروف قمری والے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ حروف قمری کون سے ہیں؟ تو آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو غین، قاف، میم، ہے کہ یہ حروف قمری ہیں۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 55 پر آ جائیں، یہ جھ، چھ، کھ، گھ کیا کہلاتے ہیں؟ تو ان کو ہم ہکاری آوازیں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہا جڑی ہوئی ہے، ان کو ہائیہ بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 56 پر آ جائیں، خواہش میں واؤ کیا ہے؟ یہ خواہش نہیں ہے، خواہش ہے، اس میں واؤ سائلنٹ ہے، تو ایسے واؤ کو ہم واؤ معدولہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 57 پہ آئیں، لفظوں کا صحیح تلفظ کیا جا سکتا ہے اعراب کی مدد سے، اگر صحیح اعراب لگے ہوئے ہوں تو ہم لفظوں کا صحیح تلفظ کر سکتے ہیں۔ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ مفتوح جس پر فتح لگا ہو، فتح یعنی زبر، جس پر زبر لگا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ ناصر اسم فاعل ہے، اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ تو منصور ہوگا، اس کا اسم مفعول، منصور یعنی جس کی مدد کی گئی ہو، منصور۔ سوال نمبر 60 ہے، اس میں جمع ایک جنس کی بہت سی چیزوں کے مجموعوں کا پتہ دیتا ہے لیکن ان کے کسی ایک فرد پر صادق نہیں آتا، جیسے محفل، جلوس وغیرہ۔ یہ اس میں جمع ہے، آپ جانتے ہیں، تو یہ اسم کی کون سی قسم میں شامل ہے؟ یہ اسم نکرہ میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 61، وہ کلمہ جس سے کوئی دوسرا کلمہ اسم یا فعل بنایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے اسم مصدر۔ مصدر سے ہی سارے کلمے یا فعل بنتے ہیں۔ سوال نمبر 62، جب کسی اسم سے کسی چیز کی کوئی خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں، جس چیز کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے موصوف کہتے ہیں، جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 63، کسی چیز کی مقدار، ناپ یا وزن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جس کا استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت مقداری۔ اور صفت نسبتی کیا ہے؟ جس سے کسی کی نسبت ہو، جیسے ہندوستانی یا ہندوستان کی نسبت ہے۔ سوال نمبر 65، وہ آ چکا ہوگا، اس میں کون سا فعل استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں ماضی احتمالی، احتمال کا مطلب ہوتا ہے شک، کیونکہ ہمیں پکا معلوم نہیں ہے کہ وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، تو وہ آ چکا ہوگا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ماضی احتمالی۔ اس کے بعد آ جائیں سوال نمبر 66، مضارع فعل کی وہ حالت ہے جس سے حال اور مستقبل دونوں کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لایا جاتا ہے، یہ کس زمانے کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ مجہول ہے اور مضارع ہے، مجہول مضارع، وہ لایا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ نامعلوم ہے، اس لیے ہم اس کو جملے کو مجہول کہیں گے۔ سوال نمبر 68 ہے، حامد نے خط پڑھا، اس جملے میں کون سا فعل استعمال ہوا ہے؟ تو فعل متعدی ہے کیونکہ اس میں فاعل بھی اور مفعول بھی ہے۔ سوال نمبر 69 ہے، ذیل میں سے کون سا لفظ خارجی اشتقاق کی مثال ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سوگوار۔ سوال نمبر 70 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ مرکب ہے؟ تو دلاور، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، دل آور۔ سوال نمبر 71 ہے، پردیس سے ایسے چلے آئے جیسے سنتے ہیں محشر میں عشاق خرامہ ہوں گے، یہ کس کے آنے کا ذکر ہے؟ رشید احمد صدیقی کا جو مضمون ہے اس میں آپ دیکھیں گے شیخ میرو کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لوہار، سونار، پجاری اور کھلاڑی کیا ہیں؟ یہ اس میں فاعل ہیں، فعل کرنے والے لوگ ہیں۔ لوہار لوہیس کا کام کرنے والا، سونار سونے کا کام کرنے والا۔ سوال نمبر 73 ہے، اردو کے اکثر اسماء مجرد فعل سے بھی مشتق ہوتے ہیں، انہیں اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے حاصل مصدر کہتے ہیں، جیسے چہکنا سے چہک بنتا ہے۔ غلام کا مؤنث کیا ہے؟ تو غلام کا مؤنث باندی ہے۔ تذکیر و تانیث سماعی کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ سماعی یعنی سنی ہوئی تذکیر و تانیث، تو اس کا یہ جواب ہے بزرگوں اور اہل علم کی زبان سے مذکر اور مؤنث کے طور پر سنا ہوا۔ سوال نمبر 76 ہے، حوث کو نشاط ہے، حوث کو نشاط کار کیا کیا نم ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا؟ یہ شیر غالب کی شاعری سبق سے لیا گیا، اس میں علی نے نشاط کے معنی کیا بتائے گئے ہیں؟ تو نشاط کے معنی ہیں یہاں امنگ،
اس کے بعد ہے سوال نمبر 77، مولوی عبدالحق کے مطابق مولانا حالی کے آخر میں 2 تمنائیں تھیں، وہ کون سی تھیں؟ تو وہ تمنا اس میں سے ایک یہ تھی اردو زبان میں متذکر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، پہلی، اور دوسری جو تھی وہ ان کو بھی یاد نہیں تھی۔ تو سر سید، سوال نمبر 78 ہے، سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے، نظیر بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے، شبلی سے تاریخ لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے، حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوان نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد صرف کیا ہیں؟ خاکہ نگار ہیں۔ سوال نمبر 79 ہے، ہماری بستی میں 2 اشخاص بہت مشہور تھے، ایک شیخ پیرو اور دوسری رشید احمد صدیقی کے مطابق دوسری شخصیت کون تھی؟ تو وہ تھی چوہتیہ خاتون۔ اس کے بعد ہے 80 سوال نمبر، مولانا کی سیرت میں 2 ممتاز خصوصیتیں، ایک سادگی اور دوسری درد و دل، اور یہ 2 ہی شان ان کے کلام میں، مولوی عبدالحق نے 21 شاعر و ادیب کی خصوصیت بیان کی ہیں، تو یہ الطاف حسین حالی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، کس طریقہ تدریس کی بنیاد حروف کی آواز؟ تو یہ اس کا جواب ہے صوتی طریقہ، لفظی نہیں ہے، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ سوال نمبر 82، پڑھنے سکھانے کی کس طریقے میں پہلے حروف تہجی کے نام سکھائے جاتے ہیں، پھر ان کی شناخت کرائی جاتی ہے، اس کے بعد اعراب کی مدد سے مفرد حروف کو جوڑ کر مرکب الفاظ سکھائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے ابجدی طریقہ، پرانا طریقہ۔ سوال نمبر 83 ہے، پڑھنا سکھانے کس طریقے میں کل سے جز کی طرف پیش رفت کی جاتی ہے؟ تو تحلیلی طریقہ۔ سوال نمبر 84 ہے، حروف تہجی طریقے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو اس کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے حروف کی بناوٹ ہے، پھر اعراب ہے، پھر اس کے بعد ہجے کرتے ہیں اور پھر حروف آ جاتے ہیں، الف زبر آ، اس طرح سے۔ سوال نمبر 85 ہے، لکھنا سکھانے کے کس طریقے میں پہلے دائرے نیم دائرے؟ تو اس کا سوال ہے پیستالوجی طریقہ۔ 85 کا ہو گیا 4۔ 86 جو سوال نمبر اس میں ذیل میں سے کون سا طریقہ نفسیاتی اصولوں کے خلاف ہے؟ بیانیہ طریقہ، کیونکہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو اور لیکچر چلتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 87 ہے، تدریس قواعد کا طریقہ جس میں طلبہ کو پہلے تعریفیں اور اصول رٹوائے جاتے ہیں، یہ کس کی مثال ہے؟ تو یہ ہے استخراجی طریقہ قواعد پڑھانے کا۔ اور سوال نمبر 88 ہے، معلم طلبہ کو زیر نگرانی مطالعہ کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ طلبہ کے اکتساب کو یقینی بنایا جا سکے، جب وہ خود پڑھتے ہیں اس کو تو وہ ان کا پڑھا ہوا اور ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ معلم دوران تدریس طلبہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہے اور طلبہ اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، یہ طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ مسئلے کا طریقہ۔ سوال نمبر 90 ہے، استحسانی تفویض میں طلبہ کیا کرتے ہیں؟ شاعر کی خصوصیات اس میں لکھوائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 91 کس طریقہ تدریس میں پہلے مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے بعد اصول قاعدے، اور تو اس کا الٹا سوال ہو گیا جو ابھی پہلے آ چکا تھا، اس کا جواب ہے استقرائی طریقہ۔ سوال نمبر 92 ہے، طلبہ سے کیے جانے والے سوالات کے جواب سے یہ بیان درست ہے، سوالات جو ہے فکر انگیز ہونے چاہیے، ان کی فکر کو اجاگر کرنے والے اور فکر کو جگانے والے ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 93 ہے، تختہ سیاہ پر تحریر کرتے وقت معلم کو کس زاویے پر یعنی کس اینگل، کس کوण پر کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 45 ڈگری۔ سوال نمبر 94، کس طریقے سے طلبہ کو بولنے اور موضوع کو سمجھنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سوال و جواب کا طریقہ، کیونکہ اس میں دونوں لوگ انٹریکشن کرتے ہیں، طالب علم جو ہے وہ بھی متحرک رہتا ہے اور استاد بھی متحرک رہتا ہے۔ سوال نمبر 95 ہے، استاد سبق کے پڑھانے سے قبل طلبہ کی معلومات ذہنی سطح کا اندازہ لگاتا ہے، تو سابقہ معلومات کی جانچ کر کے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ سبق پڑھانے سے پہلے اس کی جو ذہنی سطح ہے اس کا لیول کیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 96 دیکھیں، وہ سوالات جن کا مقصد اس بات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ سبق کی مدد سے طلبہ کی معلومات اور تفہیم میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا ترقی ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، وہ کون سے سوالات ہیں۔ تفہیمی سوالات دیا ہوا ہے، تمہیدی سوالات تو جو شروعات میں کی جاتے وہ ہوتے ہیں، اور تعین قدر کے سوالات اینڈ میں کیے جاتے وہ ہوتے ہیں۔ تفہیمی سوالات جن سے ہمیں معلوم ہو کہ اس کے فہم میں کیا اضافہ ہوا ہے، تو یہ سوال بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور میرے اعتبار سے تو تفہیمی سوالات ہی ہوتے ہیں، تو یہ سوال ہی صحیح ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے یہاں یہ پیش رفت پر مبنی سوالات میں نے کبھی نہیں پڑھا، تو یہ ڈاؤٹ فل سا ہے تھوڑا، اس کو ایک بار آپ دیکھیے گا۔ نیکسٹ دیکھیں کہ قواعد کی تدریس کے ذریعے کس تعلیمی عمل کو فروغ دینا مقصود ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے قواعد کی تدریس کا؟ تو زبان کی صرفی اور نحوی امور کی باقاعدہ تربیت دینا۔ سوال نمبر 98 ہے، قواعد کی تدریس کا آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ تو قواعد کی تدریس کا آغاز الفاظ سے ہوتا ہے، حرف سے، رکن سے یا جملوں سے نہیں ہوتا، لفظ سے ہوتا ہے۔ اسم، ضمیر، صفت، فعل کیا ہیں؟ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 99 نثری سبق کی تدریس میں سبق کے تعارف
صنف اور مصنف کے تعارف کے بعد کون سا مسئلہ آتا ہے؟ تو سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے یا مرحلہ جو آتا ہے، اس کو مرحلہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کے بعد جو اسٹیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے معلم کی بلند خوانی۔ سوال نمبر 100 ہے، نظم کی تدریس کے وقت معلم کو کس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، نظم سے محظوظ ہونے، یعنی اس کا مزہ لینے، اس کا لطف لینے، اس کو سمجھنے اور اس کی تحسین، اس کی داد دینے، اس کو جب سمجھے گا تب اس کی داد دے گا، اس کو مزہ آئے گا اور اس کی تعریف کرے گا، تو اس پر زور دینا چاہیے۔ سوال نمبر 101 کہ اصغر گونڈوی کی شاعری کا مجموعہ ہے، تو نشاط روح، یہ یاد کرنے سے متعلق سوالات ہیں۔ 102 ہے، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ مجروح سلطان پوری کے شعری مجموعے کا نام ہے غزل، اور پہلی بارش کی شاعر کا شعری مجموعہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے ناصر کاظمی۔ اور علامہ اقبال کے شعری مجموعے کی زمانی قدامت کے لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ زمانے کے حساب سے پہلے کون سا آیا، بعد میں کون سا آیا؟ تو یہ صحیح ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ سوال نمبر 106 ہے، بے شک میں اس کا محرک ہوں اور اس میں اپنے اعمال حسنہ سمجھتا ہوں، یہ بات جو کہی تھی یہ سر سید احمد خان نے کہی تھی جب مد و جزر اسلام لکھی گئی تھی۔ 107 نمبر ہے، اختر شیرانی کا پورا نام کیا ہے؟ تو محمد داؤد خان ہے۔ سوال نمبر 108 ہے، فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی۔ سوال نمبر 9 ہے، جوانی کی رات، تو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے، میں نے اس لیے اس کو ابھی چھوڑ دیا ہے، بعد میں آپ کو دیکھ کے بتائیں گے۔ سوال نمبر 110 ہے، ذیل میں سے کون سی نظم اختر علی امان کی نہیں ہے؟ تو یہ گور غریباں۔ اور شمس العلماء کا خطاب سب سے پہلے جو ملا وہ ڈپٹی نذیر احمد کو ملا، ناول نگار تھے اردو کے پہلے۔ کشمیر کی شادابی اور فطرت کا حسن جو ہے کس کے ڈراموں میں ملتا ہے؟ کرشن چندر کے ڈراموں میں ملتا ہے۔ ذیل میں سے کون سا ڈرامہ نگار اردو کا شیکسپیئر کہلاتا ہے؟ یہ سب آپ کو معلوم ہے، آغا حشر کاشمیری۔ نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد تھا۔ اور عصمت چغتائی نے دوزخی کے نام سے جو خاکہ لکھا وہ کس پر لکھا تھا؟ عظیم بیگ چغتائی، اپنے بھائی کے اوپر۔ رپورٹاس دکن سا ٹھار نہیں سنسار میں، کس نے کہا؟ قرۃ العین حیدر نے کہا۔ اور شور سنی پراکرت کا علاقہ کون سا ہے؟ دوآبا کا علاقہ ہے۔ اور جدید ہند آریائی زبانوں کا دور ہے، تو اس میں سارے جوابات ویسے تو غلط ہیں، پھر بھی آپ لگانا چاہیں تو 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح جواب جو ہے وہ 1000 عیسوی سے شروع ہوتا ہے، جدید ہند آریائی زبانوں کا دور۔ اس کے بعد 119 ہے، گلابی، یہ گلدبی نہیں ہے، گلابی اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو ملا رموزی کی ہے۔ اور 120 میں دیکھیں، حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو، جس کتاب میں یہ نظریہ دیا وہ تھا پنجاب میں اردو۔ اور نوائے دہلی کی بولیاں جو ہے، یہ جو نظریہ دیا ہے پروفیسر مسعود حسین خان نے دیا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ ہے کلیم، اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، ان کا کلیم سے جو مراد ہے۔ اور اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، تو مولانا محمود حسین آزاد کا نظریہ تھا، کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے سر دیکھا۔ تو یہ جو ہے مسیحائی سے جو مرادیں ہیں چارہ گری، یعنی علاج کرنا یا ہمدردی جتانا۔ اس کے بعد سوز و گداز کا شاعر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، میر کو۔ اور ازل سے دشمنی طاؤس و مار آپس میں رکھتے ہیں، مار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سانپ۔ اور وائے نادانی کے وقت مرگ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا تھا جو افسانہ تھا۔ اس شعر کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ کہ دنیا جو ہے بے ثبات ہے، دنیا میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ایک افسانے سے زیادہ نہیں تھا۔ 128 کہتا ہے کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، نمبروں سے کھلنے والا تالا۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ حروف کی ترتیب سے کھلنے والا تالا۔ 129 صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں، مرزا غالب نے مندرجہ بالا مصرع کا مصرع ثانی کون سا ہے؟ تو یہ ہے، طمع ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا، یہاں بھی یہ الٹا لکھ دیا گیا ہے، بہرحال۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، پرنٹنگ کی بہت ساری غلطیاں ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ کس شاعر نے کہا تھا کہ یہ پورا دیوان دے دوں اس شعر کے بدلے؟ تو غالب نے کہا تھا۔ 131 ہے، تکلف کیا جو کوئی جان شیریں پھوڑ کر سر کو، جو غیرت تھی تو پھر خسرو سے ہوتا کوہکن بگڑا۔ خسرو سے مطلب یہاں امیر خسرو نہیں ہے، خسرو بادشاہ کا نام ہے۔ تو 38 کے اس شعر میں کون سی صفت استعمال ہوئی ہے؟ صفت تلمی، کیونکہ یہاں شیریں اور فرات کی کہانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 132 تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ حضرت مونی کے شعر میں غیر سے کیا مراد ہے؟ رقیب یعنی دشمن۔ ادھر منہ پھیر کر کیا ذبح کرتے ہو، ادھر دیکھو میری گردن پہ خنجر کی روانی دیکھتے جاؤ، یہ جو شعر ہے فانی بدایونی کا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آرا کر دیا، جو اپنے حسن سے بے پرواہ تھا، جو شخص ہم نے اس کی جانب دیکھ کر اس کو
کیا نام ہے اپنے حسن کی طرف متوجہ کر دے. ہم نے بتا دیا کہ تو بہت خوبصورت ہے. تو یہاں مندرجہ والا شعر میں حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آرا ہونے کا سبب کیا دیا گیا؟ اظہار تمنا. یعنی شاعر نے اظہار تمنا کر دی کہ مجھے تم سے محبت ہے, تم بہت خوبصورت ہو. تو اس کو معشوق کو پتہ چل گیا اچھا میں بہت خوبصورت ہوں, تو وہ اپنے حسن کی طرف متوجہ ہو گیا. سوال نمبر 135 ہے, ہونے لگا ہوں خود سے اس قریں اے شب علم, میں پا رہا ہوں ہجر میں کچھ اپنی آہٹیں. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ ہے فراق گورکھپوری کا ہے. 36 میں دیکھیں, مسدس مد جزر اسلام کو اپنی نجات کا ذریعہ کس نے کہا؟ یہ پہلے بھی آ گیا سوال, دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. سر سید احمد خان. جماعت کی عزت میں سب کی عزت, جماعت کی ذلت میں سب کی ذلت, رہی ہے نہ ہرگز رہے گی سلامت, نہ شخصی بزرگی نہ شخصی حکومت, وہی شاخ پھولے گی یہاں اور پھلے گی, ہری ہوگی جڑ اس گلستان میں جس کی. حالی نے کس بات کی تاکید کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اجتماعیت کی, ایک ساتھ رہنے کی, مل جل کر رہنے کی. سوال نمبر 138 ہے, مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے, آن پر دیتا ہے اپنی جان وہ ایک نان پر. تو یہ جو نظم ہے یہ کس حیت پر لکھی گئی؟ تو آپ یہاں خود دیکھیں, پہلا مصرع, دوسرا مصرع, تیسرا مصرع, چوتھا مصرع, پانچواں مصرع. 5 مصرعوں کی نظم ہے, تو یہ مخمس. بہت آسان سے سوال. 139 دیکھیں, ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں امراض نوائے قیصری. اقبال اس شعر میں کس پر تنقید کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری جو تنقید ہے جمہوری نظام پر کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی کی میں جو ہے ساز کہن کا نام لیا ہے, نہیں, ساز کہن پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے, تنقید دراصل جمہوری نظام پر ہو رہی ہے. تو صحیح جواب ہے جمہوری نظام. اس کے بعد ایک زیر لبرز و سما میں باہمی گفت و شنود, مشعل گردوں کے بجانے سے ایک ہلکا سا دودھ. جوش کے شعر میں مشعل گردوں کس کو کہا گیا ہے؟ سورج کو کہا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں 141 اقبال کی نظم خضر 5 وقت مختلف نظموں کا مجموعہ ہے. 5 کون سی نظمیں ہیں ان کی صحیح نشاندہی کرنی ہے آپ کو. پہلا آپشن صحیح ہے اس میں. اور اس کے بعد دیکھیں 142 میں, ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکراتا ہے. یہ شعر جز کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ جو ہے شعر ہے ایک لڑکا نظم سے لیا گیا ہے. 143 میں آپ دیکھیں, قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی ایمانداری کا, شخصی ہمدردی کا. یہ قول کے سبق سے لیا گیا ہے, آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا, اپنی مدد آپ. اور علم سے عمل نہیں آ جاتا, علم کو عمل میں لانا علم سے باہر ہے, اور علم سے برتر ہے, اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ کو کر دے. تو یہ جو سبق اپنی مدد آپ کا جو یہ قول ہے یہ دراصل کس کا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے سر سید احمد خان نے لکھا, انہی کا ہے. یہ باقی کی چیزیں بیکار ہیں. سبق سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ, یا سچ کھا گئے ہیں, غلطیاں بہت ساری ہیں, مس پرنٹ ہیں بہت سارے. اس کے دروغ دیوزاد کا باپ کس کو قرار دیا ہے؟ تو احمق جو ہے اس کو, حمق تیرا دماغ, اس کو جو ہے وہ باپ قرار دیا گیا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کی تحریک میں لائے وہ شعر ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ شاعری کیا ہے, سبق جو تھا اس میں لیا گیا ہے. اس کے بعد فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی میں آزادی کی صبح کو کس طرح کی صبح کہا گیا ہے؟ شب گزیدہ سحر. پوری طرح سے مکمل آزادی نہیں ملی, یہ مانتے تھے فیض احمد فیض. اور شبلی نعمانی کے نزدیک احساس کا کیا کام ہے؟ کسی مؤثر واقعے سے متاثر ہونا. اور سبق لاہور کا جغرافیہ کے مصنف پطرس بخاری کے مطابق وسط ایشیا کے حملہ ور لاہور میں کس راستے سے وارد ہوتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے پشاور کے راستے. اور لاسٹ سوال ہے سوال نمبر 50, جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے, تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے, اس سڑک کو کس نے بنایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے شیر شاہ سوری. تو یہ میں نے پھٹافٹ آپ کو جو سوالات تھے اور ان کے جو جوابات تھے وہ بتائیں. جلد بازی میں ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی ادھر ادھر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کو درگزر کریں, اور اپنے تئیں بھی اپنے طرف سے بھی آپ پوری کوشش کریں اور سوالات کے جواب دیکھیں, اور ان اسباق کو پڑھیں, ان اشعار کو پڑھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا ریویژن ہو جائے گا اور آگے کے لیے چیزیں آپ کے لیے اچھی ہو جائیں گی, یاد ہو جائیں گی. چلیے آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ, والسلام.